السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ الف لام را یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کے صحیح معنی کا علم اللہ اور ان کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے اگر الف لام را کا تعلق ہم سے ڈائریکٹ ہوتا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو یہ ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ الف کے معنی، لام کے معنی، را کے معنی یہاں ہمیں بتا کر نہ جاتے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، جس طرح کوڈ ورڈ کے اندر کوئی اہم پیغام سپریم کمانڈر اپنے کور کمانڈر کو دیتا ہے، اسی طرح لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے کور کمانڈر محمد رسول اللہ کو الف لام را کے اندر کوئی پیغام دیا۔ اس کی ضرورت اگر ہوتی تو محمد رسول اللہ یقیناً ہمیں بتا کے جاتا ہے، یہ ضرورت انہی کے لیے تھی، اس لیے یہ معنی انہی تک محدود رہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ تلک یہ ہے آیات الکتاب۔ آیت کی جمع ہے آیات، اور آیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تلک یہ آیات ہیں الکتاب، الکتاب سے۔ الکتاب سے مراد یہاں پر قرآن حکیم ہے۔ خاص کتاب، خاص کتاب سے مراد یہاں قرآن حکیم ہو گیا۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات جو آپ کو اب سنائی جا رہی ہیں یہ الکتاب سے، اور وہ یعنی قرآن حکیم سے، اور وہ کون سی کتاب، اس کی صفت کیا ہے؟ المبین۔ مبین کہتے ہیں واضح، واضح کو، تحقیق شدہ کو، جس کے اندر کوئی الجھن موجود نہ ہو، جس کے اندر بلکہ گتھیاں سلجھ جائیں، ایسی کتاب۔ تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، واضح واضح کر کے بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ، یہ جو الکتاب ہے، انا انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ انا، انا کے اندر دو کلمات ہیں، انا پلس نون الف نا۔ انا کا معنی تو ہو گیا بے شک، اور نون الف نا کا مطلب ہو گیا ہم۔ انا، اگلا کلمہ انزلنا۔ انزلہ جو ہے اس کے اندر بھی آخر پہ ہے نا، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ اور نازل کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں البتہ
اگر ثلاثی ہو نازلہ ینزلو انزالن تو اس کا مطلب اوپر سے نیچے کوئی چیز ایک دفعہ بھیج دی گئی، ایک دفعہ نازل کر دی گئی. لیکن یہ کلمہ رباعی ہے، انزلہ ینزلو تنزیلا. جتنے کلمات اس طرح آئیں گے اس کے اندر تنزیل ہے، اس کے اندر تفعیل کے وزن پر اس کا نزول تسلسل سے ہے. جب شروع ہوگا اپنے آخر تک اس نے مکمل ہوتے ہی رہنا ہے. یہ تنزیل ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ کلمہ انزال بھی استعمال ہوا ہے اور تنزیل بھی استعمال ہوا ہے. قرآن جو لوح محفوظ پر کتاب موجود ہے اس کو جو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے اندر اللہ لے کر آئے، وہاں پہ انزال کا لفظ استعمال انزال کا کلمہ استعمال ہوا ہے، وہ مصدر انزال ہے. لیکن جہاں پر اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر نازل کی ہیں چیزیں، وہ تسلسل کے ساتھ تکمیل ہوئی ہے، وہاں پہ تنزیل کا مصدر استعمال ہوا ہے. انزلہ ینزل تنزیلا، تنزیل کا کلمہ استعمال ہوا ہے. انزلناہ، ہم نے تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے، قرآنن، قرآن، قرآنن. یہاں پر یہ کلمہ قرآنن پورے معنی کے اندر آیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. قرآن ایک تو نام ہے اس کتاب کا، اس حوالے سے ہے. دوسرا یہ آیا ہے قرآنن، اس کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآنن ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کلمہ تو نکلا ہے قرأ یقرأ سے، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تقرأ تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے، اقرأ میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، نقرأ ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. لیکن ایک وزن ہم نے پڑھا تھا جب ہم رحمان پڑھ رہے تھے، تو اس کے اندر ایک وزن تھا فعلان، فعلان اور فعلان. فعلان کے اندر جو پیش کے ساتھ جس کے اوپر فے کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم نے مثالیں جو لی تھیں وہ طوفان، طغیان. ہوا تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا بہت تیز چل رہی ہے، ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا بہت ہی تیز چل رہی ہے. لیکن وہ اس کے اندر جوش، قوت، ولولہ اتنا بڑھ جائے کہ زمین پر مٹی اور چھوٹی موٹی ریت یہ وہ دوسری چیزیں پڑی ہوئی بھی ساتھ اٹھا کر چلنی شروع کر دے تو پھر کہتے ہیں ہم آندھی آ گئی. اسے بھی طوفان نہیں کہتے. پھر جب اس کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جب کہ وہ رستے میں بڑے بڑے سائن بورڈ اور درختوں کو اکھاڑنا شروع کر دے تو پھر ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا. تو طغیان بھی اس طرح، پانی اگر ندی نالے میں بہہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے. پانی تیز بہہ رہا ہو تو ہم اردو ادب میں کہتے ہیں پانی تیز بہہ رہا ہے. پانی بہت تیز بہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں پانی بہت تیز بہہ رہا ہے. لیکن اپنے وہ جوش، قوت، ولولہ اس کا اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس سے آگے جا کے باقاعدہ وہ اس کے جو ساحل ہیں، جو اس کے کنارے ہیں، ان سے اچھل اچھل کے باہر آنے لگ جائے، اس کے جوش، قوت، ولولہ اس حد تک چلا جائے کہ پھر وہ جو آگے بند باندھے ہوئے ہیں وہ بندوں کو بھی توڑ ڈالے تو ہم کہتے ہیں طغیانی یہ طغیان ہے. اسی طرح اگر کسی کی قرات، جس کا پڑھنا اس قدر زور سے ہو، اتنا زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو، اس کا مبالغہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ فعلان کے وزن پر آ جائے، اس کے اندر طوفانی اور طغیانی کیفیتیں آ جائیں تو اس پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں. انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اسے اس طرح نازل کیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پڑھا جائے، بہت ہی زیادہ پڑھا جائے. اور یہ کتنا پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان دن میں کچھ نہ کچھ حصہ قرآن حکیم کا ضرور پڑھتے ہیں.
نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ فجر پڑھی ہے، چاہے آپ سری پڑھیں چاہے آپ جہری پڑھیں، تو قرآن تو نماز میں پڑھنا ہے. وہ دور فیجی کے اندر، جہاں پر جزر فیجی کے اندر جہاں سے مشرق کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اسے ڈیٹ لائن جسے کہتے ہیں، جہاں سے اگلی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، وہ جزر فیجی ہے. سورج سب سے پہلے یہاں نکلتا ہے. جب یہاں مسلمان رہتے ہیں فیجی میں، اگر جب فجر ہوتی ہے تو فجر کے وقت بھی پڑھتے ہیں اور فجر کے بعد بھی پڑھتے ہیں. وہاں تو باقاعدہ بہت محبت کے ساتھ قرآن کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر مدارس کے اندر قرآن کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے. اور فیجی کے اندر جو عام سکول ہیں مسلمانوں کے، جو کہ ماڈرن سکولز کہلاتے ہیں، اس کے اندر بھی آغاز جو ہوتا ہے وہ قرآن حکیم سے ہی ہوتا ہے. اور قرآن حکیم کی تعلیم جس طرح انگریزی پڑھی جاتی ہے، جس طرح فزکس کیمسٹری بایو پڑھی جاتی ہے، اس طرح وہاں بھی یہ پڑھی جاتی ہے. تو وہاں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب آسٹریلیا میں سورج آگے چلتا ہے، تو آسٹریلیا میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت آسٹریلیا کے مسلمان پڑھتے ہیں. جب آسٹریلیا سے سورج آگے چل پڑتا ہے تو وہ سفر طے کرتے ہوئے جب وہ انڈونیشیا پہنچتا ہے تو انڈونیشیا کے لوگ، قرآن سے والہانہ محبت کرنے والے لوگ، قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سورہ جو ہے فجر کی نماز، اس میں ظاہری طور پر انڈونیشیا اور ملائیشیا کے اندر بڑی خوبصورت اور لمبی قرات کی جاتی ہے. چھوٹی قرات کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، لمبی قرات کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آ جاتا ہے، تو بنگلہ دیش کے اندر فجر کی نماز جب ہوتی ہے تو یہاں پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھارت آ جاتا ہے آگے. سورج جب بھارت پہنچنے والا ہوتا ہے تو وہاں جب فجر ہوتی ہے تو پورے بھارت کے اندر جتنے پاکستان میں لوگ رہتے ہیں اتنے ہی وہاں پہ بھی رہتے ہیں. وہاں پہ قرآن حکیم اور مدارس کا بہترین نظام چل رہا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح. پھر اس کے بعد جب وہ سورج آگے بڑھنے لگتا ہے تو پھر فجر کا وقت پاکستان میں ہو جاتا ہے. اور جب پاکستان سے ختم ہوتا ہے تو یہ وقت مصر میں شروع ہو جاتا ہے. اور جب مصر میں یہ وقت ختم ہوتا ہے تو لیبیا میں شروع ہو جاتا ہے. تو فجر وہاں پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جب لیبیا میں ختم ہوتا ہے تو الجزائر میں اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور جب الجزائر میں ختم ہوتا ہے تو مراکش جسے ہم مغرب کہتے ہیں، مشرق سے نکل کر مغرب تک، وہاں تک پہنچتے پہنچتے پوری دنیا میں قرآن حکیم کیا ایک تسلسل ہے، ایک لائن ہے جو تسلسل سے چل رہی ہے، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ مسلسل سے پڑھایا ہی جا رہا ہوتا ہے. ہاں، جب فجر کا یہ وقت پاکستان میں ہوتا ہے تو پیچھے فیجی کے اندر پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. جب مصر کے اندر مغرب کا فجر کا وقت ہوتا ہے تو فیجی میں عصر کا وقت ہو جاتا ہے. جب لیبیا کے اندر فجر کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کا وقت وہاں پہ فیجی میں ہو جاتا ہے. اور الجزائر کے اندر جب اور مراکش کے اندر جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فیجی کے اندر عشاء کا وقت ادھر شروع ہو جائے گا. اس طرح پورے کے پورے دنیا کے اندر قرآن حکیم تسلسل سے پڑھا جاتا ہے، اور اتنی تسلسل سے پڑھی جانے والی اور دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اس لیے اسے کہا گیا قرآنن. اس کی حالت یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی. اور یہ جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے، یہ کسی عام زبان میں نازل نہیں ہوا، یہ عربین، اسے عربی بنا کر بھیجا گیا ہے. اور عربی بھی خاص ہے، وہ عربی جو اللہ جل شانہ کی اپنی زبان، اس کے اندر اسے بنا کر بھیجا گیا ہے. اور جب یہ بنا کر بھیجا گیا، اس کے اندر جو سائنٹیفک چیز رکھی کہ اس کے الفاظ اور جملوں کی ترکیب بظاہر ایک زبان اور ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کرنا چاہیں ان علاقوں کے لوگ
تو آسانی کے ساتھ وہ صرف علامات کی بنیاد پر ہی ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہے. اس لیے یہ عربی میں بھیجا, کسی اور زبان میں نہیں بھیجا. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کے اندر نازل ہونے والا قرآن حکیم بظاہر پڑھا جائے تو عربی و مبین, اور آپ نے مسلسل پڑھ کے دیکھا ہے آپ کی زبان تو عربی نہیں ہے. آپ تو اردو اور پنجابی بولنے والے لوگ ہیں, آپ تو سندھی اور بلوچی بولنے والے لوگ ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کلمات سارے ہماری زبان کے بنتے جاتے ہیں, اور کچھ علامتیں شروع میں لگی ہیں, کچھ علامتیں آخر پہ لگی ہیں, بس ان کو سمجھ لیں تو پوری کی پوری بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے عربی, اس لیے اس کو عربی مبین میں نازل کیا گیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اللہ میاں نے چن کر, ویسے تو ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ چاہتے تو انگریزی میں نازل کر دیتے, فرانسیسی میں نازل کر دیتے, لیکن ان کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں. ان کے اندر لینے کی خصوصیات ہیں, دینے کی نہیں ہیں. لیکن عربی مبین کے اندر دینے کی خصوصیات ہے. یہ صرف آپ چند علامات پڑھتے جائیں, آپ نے علامات ہی پڑھی ہیں نا, آپ نے کون سی گرامر پڑھ لی ہے, تو بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے نا. دیکھیے دل کا یہ 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے. آیت کی جمع آیات, یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتاب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, مبین کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. انا, یہ پھر 1.5 والا کلمہ آ گیا. انزال کرنا, نازل کرنا, یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. قرآن کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, عربی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر یہ کلمہ آ گیا لعلکم, لعل تاکہ, شاید کہ, ممکن ہے, یہ بھی ہے 1.5 میں سے. 1.5% کلمات تو ہوں گے جو اس طرح آئیں گے, لیکن صرف 0.5% ہوں گے جس کے لیے استاد یا ڈکشنری کی ضرورت پڑے گی. یہ اتنا آسان کر کے اللہ نے بھیج دیا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اس کو عربی زبان کے اندر ہی سمجھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے. لعلکم, تاکہ, شاید کہ, ممکن ہے, کم, یہ تو مخاطب کی علامت ہے, بار بار آپ پڑھ رہے ہیں. لعلکم, تاکہ تم سب تاکلون, تاکہ تم سب سمجھ جاؤ. آکیلا, آکلا, آکلا, یاکلو, تاکلو, آکلو, ناکلو. یہ یا, تا, الف اور نون, یہ جو میں نے کہا ہے یہ تو مضارع کی علامتیں لگی ہیں, یہ شروع والی اس کو الگ کر دیں. آخر پہ واؤن لگا ہوا ہے, واؤن تو جمع کی علامت ہے, واو الف واؤن یہ تو جمع کی علامتیں ہوتی ہیں, ان کو ذرا الگ کر دیں آپ, تو باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عقل رہ گیا, سمجھ رہ گیا. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر, یعنی بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب, وہ بنا کر بھیجا ہے, بنا کر عربی زبان میں, تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اچھا, اس کو جو ایک لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عربوں کے لیے نازل ہوئی ہے, تو آپ نے دیکھا آپ تو عرب نہیں ہیں, آپ کو بھی سمجھ آ رہی. اور ویسے بھی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اہل زبان اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک دعوت کا پیغام لے کر جائے. دوسرا سلسلہ بھی اللہ نے چلا دیا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اے عربو, تمہاری زبان میں نازل ہوئی ہے, تمہارے پاس اب کوئی حجت نہیں ہے. باقیوں نے تو علامات سے پڑھنا ہے, تم نے ڈائریکٹ تمہاری زبان میں نازل ہے, تم سمجھ سکتے ہو. تم نے اس کو سمجھ کر اب دوسروں تک اسے پہنچانا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر فریضہ ہے, تو اس فریضے کو تم نے پورا کرنا ہے, اور جو پھر اس کو پڑھتا جائے اس کے اوپر بھی فضائل ہوتا ہے. لعلکم تاکلون, تاکہ تم اچھی طرح اسے سمجھ سکو. نحن نقص علیک, نحن یہ بھی 1.5 میں سے ہے, انا میں, نحن ہم, ہوا وہ ایک مذکر, ہیا وہ ایک مؤنث, ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث, ہم وہ سب مذکر اور ہننا وہ سب مؤنث.
انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مونس، انتما تم دو مذکر یا دو مونس، انتم تم سب مذکر، اور انتن تم سب مونس. انا میں، نحنو دو ہوں تب بھی نحنو، دو سے زائد ہو جائیں تب بھی نحنو ہی کا کلمہ قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے. مذکر ہوں تب بھی نحنو، مونس ہوں تب بھی نحنو. ہم، یہاں مذکر کے لیے آ گیا. نقصو اللہ کی ذات کے لیے ہے. قصہ یا قصو کہتے ہیں قصہ بیان کرنے. نحنو نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر. اللہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قصے کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نحنو نقصو علیک آپ پر، آپ پر ہم یہ قصے بیان کرتے ہیں. احسن القصص بہترین قصوں میں سے. احسن بہترین قصوں میں سے. افعلا کا وزن ہے دوسروں سے بھی بہتر، بہترین قصص ہم کہنا چاہیے. احسن القصص بہترین قصے، قصہ کی جمع ہے قصص. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف بہترین قصے بیان کرتے ہیں. بما اوحینا، بے یہ ساتھ ما جو اوحینا، اوحینا جو ہم نے وحی کیا، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن، ھذا یہ القرآن، یہ قرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، بہترین انداز میں تمہارے تک پہنچاتے ہیں. وَإِن كُنْتَ، وہ کے معنی اور، ان کا مطلب اگر، کن کا مطلب ہونا، تے کا مطلب تم. ان کنتا حالانکہ تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، من سے قبل ہی اس سے پہلے، لامن لام کے لیے من کا مطلب ہوتا ہے سے، الغافلین غافلین میں سے، نہ جاننے والوں میں سے. تم اس سے پہلے تو بے خبر تھے. ان لوگوں نے آپ کو، مشرکین مکہ نے، مدینہ میں آنے والے لوگوں نے، یہ جو آپ یہ جو یہودی تھے، یہ جو نصارہ تھے، ان کے اکسانے پر تم اب سے یہ سوال کیا ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے، جبکہ ان کا بنیادی جو وطن تھا وہ تو فلسطین ہے، وہ تو عرب ہے، تو یہ وہاں افریقی علاقے میں کیسے چلے گئے. تو ان کا خیال تھا کہ چونکہ محمد رسول اللہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، دوسری بات یہ کہ ان کا باہر کے پڑھے لکھے لوگوں سے کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے، یہ سوال کا جواب نہ دے سکیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، اور لوگ ان کا ماننے سے انکار کر دیں گے. تو انہوں نے انہیں اٹھایا، کفار مکہ کو، اٹھو ان سے جا کے پوچھو کہ یہ لوگ وہاں کیسے چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی نہیں پتا تھا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیات بھیجی تاکہ ان کی باتوں کا جواب دیا جا سکے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہترین قصص آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں. بما اوحینا جو کہ ہم نے وحی کیے ہیں، الیک آپ کی طرف. اور یہ باب افعال ہے تو اوحینا آیا ہے، اس لیے اوہا یوہی ایحاہن. تو ثلاثی میں جو ہے وہ قرآن حکیم میں نہیں آتا اس طرح. ان کنت من قبل، ورنہ آپ تو پہلے، لمن غافلین آپ تو اس سے بے خبر تھے، آپ تو نہیں جانتے تھے، ہم نے بتایا ہے. اور یہ بتانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ نہیں گھڑتے، کسی سے نہیں سنتے، بلکہ اللہ جل شانہ خود
یہ نازل کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح جنہوں نے اکسایا تھا ان کی کتابیں بھی ان کے اللہ نے ہی نازل کی تھی، اور اس بات کو انہیں بھی پتا. ہاں، اس قولا یاد کرو اس وقت کو، قالا جب کہا. قول کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، غافل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، من بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. از جب، قالا کہا، یوسف جب یوسف علیہ السلام نے کہا، لی ابی ہی نام کے لیے. اب کہتے ہیں باپ کو، ابھی اردو میں بھی کہتے ہیں، ابھی ہی اپنے باپ کو. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، یا ابھی بھی کہا جا سکتا تھا لیکن محبت کے ساتھ اور تعلق کے اظہار زور سے جس سے ہوتا ہے اس کے لیے یہ تا کا اضافہ ہوا، یا ابتی یا امتی، اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی، یہ کلمہ انا اور یا متکلم سے مل کر بنی ہے. انا کا مطلب تو ہوتا ہے بے شک، اور یہ جو لگی ہے یہ تو متکلم کی علامت ہے میں کے معنوں میں. انی بے شک میں، رأیتو، رأا اس نے دیکھا. رؤیت حلال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چاند کا دیکھنا. رأا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. لیکن اگر آخر پہ تا آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا یہ چار ہی حالتوں میں آتی ہے. رائتو میں نے دیکھا، رائتا تو نے دیکھا، رائتی تو ایک مؤنث نے دیکھا، راعت اس ایک مؤنث نے دیکھا، اور راع اس ایک مذکر نے دیکھا. انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا ہے، احدا عشرہ، احد کہتے ہیں ایک کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. یہ احد کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عشر بھی ہم دیتے ہیں، عشر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. عشرہ کہتے ہیں 10 کو. احدا عشرہ، احد ایک، عشرہ 10 یعنی 11. احدا عشرہ کوکبن، اچھا یہ کوکب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ فارسی میں بھی ہوتا ہے، پنجابی میں بھی ہوتا ہے. احدا عشرہ کوکبن، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، شمس بھی استعمال ہوتا ہے. اور میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے، والقمر میں نے قمر کو بھی دیکھا ہے، سورج کو بھی، چاند کو. قمر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شمس بھی استعمال کرتے ہیں، کوکب بھی استعمال کرتے ہیں، عشرہ بھی، اور آحد بھی، رؤیت ہلال بھی کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، قول بھی کہتے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا، یا ابتی اے میرے والد محترم، انی رأیت احد عشرہ کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر میں نے شمس و قمر کو بھی دیکھا ہے، میں نے سورج اور چاند کو بھی دیکھا ہے. کیا رأیتہم میں نے انہیں دیکھا ہے، لی لام کے لیے، ساجدین حالت سجدہ میں. یہ سب حالت سجدہ میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا. آپ نے دیکھا کہ یہ کلمہ جب وہ بیان کر رہے ہیں، رأیتہم، یہاں پہ ایک وقفہ آ رہا ہے، ہم ایک وقفہ ہے، جھجک ہے، پوری بات آگے نہیں کہہ رہے، یہاں رک کے پھر کہتے ہیں لی ساجدین. کیوں؟ اس قال یوسف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں،
اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ رک کر جو کہا ہے، ہر عظیم انسان اپنی بڑائی کا تذکرہ جہاں آ جائے وہاں جھجکتا ہے. یہ فطری جھجک کہ لوگوں کے سامنے اپنی خوبی اپنے منہ سے بیان کرنا یہ بہتر نہیں ہوتا. وہ شرما جاتا ہے، اس کے اندر حیا موجود ہوتی ہے. اس حیا کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ دے کے لی ساجدین، کیونکہ بات پوچھنی تھی اس لیے وہ بیان تو کر دی، لیکن ایک جھجک کا عربی زبان میں یہ جو چھوٹا سا وقفہ ہے جسے سیمی کولن ہم کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا جو وقفہ ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہچکچاہٹ ہے جو بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے وہ بیان تو کر دیا ہچکچاہٹ کے باوجود، تو درمیان میں وہ تھوڑا سا وقفہ ہچکچاہٹ کا ہے. قال یا بنیا، قال تو کہا، یا بنیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے. ابنی بھی کہا جا سکتا تھا. جس طرح ادھر بیٹے نے باپ سے یا ابتی کہہ کر پکارا، باپ نے بھی اتنی ہی محبت سے جواب دیا ہے، یا بنیا، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے. یہ کس طرح یا بنیا لا تقصص. لا، آپ کو پتا لا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور لا کا کلمہ منع کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں پر منع کرنے کے لیے. قصہ یا قصو کہتے ہیں کوئی واقعہ بیان کرنا، کوئی قصہ بیان کرنا. لا تقصص، تم قصہ بیان نہ کرنا. لا تقصص رویا کا، اس رویا خواب، اپنے خواب کا یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. رویا کا، رویا خواب کا، اپنے خواب کا یہ قصہ نہ بیان کرنا. علی اخوتک، علی پر، اخوتک یہ اصل کلمہ تو اخ ہے. جب کبھی یہ فائل کی حیثیت سے آتا ہے، فائلی حیثیت سے اخو لکھا جاتا ہے، عرب اسے اخو لکھتے ہیں، یہ اصل کلمہ ہے. کبھی یہ مفعولی حالت میں آ جائے، بحیثیت مفعول آ جائے تو یہ کلمہ اخا بن جاتا ہے. اسی طرح کبھی یہ مجروری حالت میں، یعنی وہ کلمہ جس کے بعد زیر آتی ہے آ جائے تو یہ اخی بن جاتا ہے. کلمہ اخی ہے. اخوتک اس کی جمع ہے، اخ کی جمع اخوہ. اپنے بھائیوں سے، یہ اسم الجمع ہے اخوت، اپنے بھائیوں سے اس قصے کو بیان نہ کرنا جو خواب میں تم نے دیکھا ہے. فَيَكِيدُوا لَكَ، فا کا مطلب پس، یہ فعل مضارع کی علامت، واو الف تو جمع کی علامت ہے. اصل میں کلمہ قادہ یقیدو، قادہ کہتے ہیں خفیہ تدبیر کی، اس نے چال بازی کی. یقیدو وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے یا کرے گا، وہ چال بازیاں کرتا ہے یا کرے گا، وہ مکر کرتا ہے یا کرے گا، وہ پلاننگیں کرتا ہے یا کرے گا. یہ پازیٹیو بھی آتا ہے اور نیگیٹو بھی آتا ہے. اور ہماری زبان جو ہے اردو اور پنجابی، اس میں یہ قید کا کلمہ جو ہے یہ نیگیٹو معنوں میں ہی رہتا ہے. پنجابی ادب کا ایک کردار ہے قیدو، وہ قیدو بھی یہی کلمہ ہے جو کہ چال بازیاں کرتا ہے، منفی تدبیریں کرتا ہے. تو اسی کا حوالہ جفا یا کی دو، تو وہ سارے، یعنی یہ جو تمہارے بھائی ہیں 10 بھائی تمہارے، یہ تمہارے ساتھ خفیہ تدبیریں کریں گے، چال بازیاں کریں گے. لکا لام کے لیے، کاف تمہارے لیے یہ خفیہ تدبیریں کرنے لگ جائیں گے. قیدن یعنی بہت ہی زیادہ تدبیریں کریں گے. جب ایک کلمہ فعل جہاں آ جائے اسی کو تب دوبارہ لے کر آتے ہیں، اس طرح کہ اس کے آخری حرف پر 2 زبریں لگا کر
ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو فعل کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی زوردار طریقے کے ساتھ وہ خفیہ تدبیریں کریں گے، اس پر عمل کر گزریں گے۔ وَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ان الشیطان، ان بے شک، الشیطان شیطان، للانسانی، دو لام آگے تو معنی کے لیے ہوتا ہے، انسان کے لیے، عدو تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انسان بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شیطان کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور قید کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عدو مبین کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا دو کلمات ساتھ ساتھ آ گئے، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، لیکن آخر پہ جو حروف آئیں ان دونوں کے اوپر اعراب ایک جیسے ہوں، جس طرح عدو کے واو کے اوپر تنوین ہے پیش کے ساتھ، اور مبین کے نون کے اوپر تنوین ہے، ایسی صورت کے اندر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے، عدو و مبین، یعنی وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا واضح دشمن۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے، اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے لابیہ، اپنے والد محترم سے، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند، سورج اور چاند، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں ان کے والد محترم نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے، تیرے خلاف وہ سازشیں کرنے لگ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن، اور اس میں دو تین باتیں اور ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اگلے دن صبح اٹھ کر بتایا اپنے والد محترم کو، جبکہ والد محترم نبی اللہ ہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے والد محترم کا نام حضرت یعقوب ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، دو طرح کے خواب آتے ہیں، ایک تو پریشان خیالی کے ہوتے ہیں اور کچھ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ حقیقت پہ مبنی خواب کچھ دیر کے بعد بھول جاتے ہیں، جو پروپیگنڈا ہوتے ہیں وہ، لیکن جو حقیقت پر مبنی خواب ہوتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے آداب میں بتایا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے کبھی بھی فوراً نہیں بتانا۔ دیکھیے یہاں پر بھی آپ فوراً نہیں بتا رہے، ماضی کی بات کر رہے ہیں، 3 دن پہلے کی بات ہے، وہ جو خواب دیکھا تھا اس کو اب آج بیان کر دیں۔ تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ 3 دن سے پہلے خواب نہیں بتانا، اگر پروپیگنڈا خیالی ہوگی تو خود بخود بھول چکا ہوگا، اور اگر اس کا کوئی تعلق ہے تمہاری زندگی اس کے ساتھ، تمہیں کوئی ہدایات دینا مقصود ہے، تو پھر وہ یاد اپنے پورے جزیات کے ساتھ ہوگا، کچھ یاد رہا کچھ یاد نہیں رہا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا زندگی سے۔ لیکن جو اپنی جزیات کے ساتھ یاد رہ جاتا ہے اصل خواب وہی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یاد رہے کہ یہ خواب 3 دن سے پہلے نہیں بتانا، اور اگلی بات یہ کہ وہ خواب کبھی رات کو نہیں بتانا، درمیان میں راتیں آئیں گی لیکن رات کو نہیں بتانا، یہ دن کو بتانا ہے، پورا صبر کر کے رکھنا ہے، دن کو بتانا ہے، رات کو نہیں بتانا۔ تو آپ بھی اگر ایسا خواب دیکھیں جس میں حقائق موجود نظر آتے ہوں اور آپ کسی سے پوچھنا چاہیں تو
3 دن سے پہلے نہیں پوچھنا، اور کوشش کریں کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے پوچھ لیں. جب سورج دوسری طرف جانا شروع ہو جائے پھر مت پوچھیں. یعنی اصل میں تو مغرب کے بعد نہیں پوچھنا، لیکن احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کہ جب سورج ڈھلنے لگ جائے، اس میں سرخی جو ہے وہ زردی میں بدلنے لگ جائے تو مت پوچھیں. آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ والد کے بارے میں بچہ جانتا ہے کہ میرے والد محترم نبی اللہ ہیں، تو ان کے پاس علم موجود ہے، تو میں ان تک اپنا خواب لے کر جاؤں گا تو یہ مجھے اس کی حقیقت بتا دیں گے. تو اپنا خواب کسی کو نہیں بتانا. اسی بات کو محمد رسول اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ صاحب علم سے جا کے یہ سوال کو پوچھنا، دوسروں سے اپنے خواب کا تذکرہ مت کرنا. اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. صاحب علم کو پتا ہے کہ اس کا جواب مجھے کیا اور کیسے دینا ہے، کیا پورے کا پورا اس کو جواب دے دینا ہے کہ ابھی اس کو آدھا جواب دینا ہے. یہ جو حکمتوں اور دانائیوں والے لوگ ہوتے ہیں، کسی دانا بینے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کسی سیانے سے پوچھنا چاہو تو کسی سیانے سے جا کے پوچھیں کہ اس خواب کا کیا مطلب. ایک بار ورنہ کسی سے جا کے پوچھیں گے تو وہ لوگ کیسے ہیں. اگر اس میں آپ کے لیے کوئی بڑی بات ہوگی، کوئی مستقبل کی خوشخبریاں ہوں گی تو تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے بھی بچانا چاہتا ہے. اور اگلی بات، ان شیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان جو چالیں چلتا ہے اسے بھی بچانا چاہتا ہے. اللہ ان سے بچانا چاہتا ہے. اور قرآن حکیم کو پڑھیں اور محمد رسول اللہ کی باتوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے قرآن حکیم بھی یہ بات کہتا ہے کہ شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں. شیاطین الجن والانس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اور یہ لازم نہیں ہے، اگلی بات یہ بھی لازم نہیں ہے کہ باپ نبی اللہ ہو تو لازم ہے کہ اولاد بھی ویسے ہی اونچے درجے کی ہو. جس طرح باپ قابل احترام ہے، لازم نہیں ہے کہ اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام ہو. یہ ممکن نہیں ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے. اس سوچ نے ہماری امت کے اندر تفرقے پیدا کیے تھے. باپ اگر نوح ہے تو ممکن نہیں ہے کہ لازم ہے کہ وہ ان کا بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پہ چلے. ہر نفس نے اپنا جواب دینا ہے، اور وہ آزاد جنا گیا ہے. وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جو رستہ اپنائے. حتیٰ کہ اللہ نے تو انہیں حضرت نوح کے اہل میں سے نہیں مانا. جب وہ ڈوبنے لگے، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، تو حضرت نوح نے کہا کہ اللہ، تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا نا، تو یہ تو میرے اہل میں سے ہے. کہو لیس من اہلک، نہیں وہ تمہارے اہل میں سے نہیں. وہ اہل میں سے جس کو تم کشتی میں سوار کر چکے ہو، وہ ہیں تیرے اہل میں. جو تم پر ایمان لے آئے ہیں وہ تیرے اہل. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے. ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک، اسی طرح یجتبیک ربک، یجتبیک، ویسے تو کلمہ یہ جو جیم با یا سے نکلتا ہے، دربا یدربو کے با پر ہے، جبا یجبی، تو اس کے معنی چن لینا، پھلوں کو چن لینا، وہ پھولوں کو چن لینا یا چندہ لینا. یہ ساری چیزیں اکٹھا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
لیکن باب افتعال جہاں اہتمام کے ساتھ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کوئی چیز چنی جاتی ہے وہ باب افتعال ہے. اجتبا یجتبی اجتبا ان، اہتمام سے چن لینا. یجتبی کا وہ اہتمام سے باقاعدہ تمہیں چن لے گا. یجتبی کا ربو کا تمہارا رب، یہ کلمہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی ہم مجتبی نام رکھتے ہیں، اجتبا نام رکھتے ہیں. یجتبی کا وہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. ربو کا یعنی انتخاب کر لے، چن کر انتخاب کرنا. ربو کا وہ یعلمو کا، علامہ یعلمو وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. علامہ یعلمو تعلیما یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. وہ سکھائے گا، علامہ یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا کا تمہیں، من تعویل، من سے تعویل. تعویل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں اولا یؤول تعویلا، کسی چیز کو اصل کی طرف لوٹانا، کسی بات کو جو سامنے آئی ہو اس کی تحقیق کرتے ہوئے اس کی اصل تک پہنچ جانا، یہ اصل میں تعویل ہوتی ہے. کوئی کلمہ مشکل ہے، اس کے کوئی واقعہ آ گیا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے، اس کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے پھر ہم اگر اصل تک پہنچ جائیں تو پھر ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. یہی تعویل. اور خوابوں کے بارے میں بتانا کہ اس خواب سے مراد کیا ہے وہ بھی تعویل کہلاتی ہے. یہاں دونوں معنی میں ہے. صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتائیں گے بلکہ حقائق بتائیں گے، معاملہ فہمی سکھائیں گے، حقیقت رسی بتائیں گے، بصیرت اللہ عطا کر دیں گے. ان سارے معنی کے اندر طویل الحدیث کا کلمہ ہے. وَيَتِمُّ احادیث، حدیث کی جمع باتوں کی بات. وہ کے معنی اور یتیم، تما یتیم، تما کہتے ہیں اس نے مکمل کیا. یتیم وہ مکمل کرتا ہے یا کرے گا. اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ یہ بھی تمام. نعمتہ، نعمت، نعمت بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ. ہو اس کی وہ نعمت کہتے ہیں جو اللہ جل شانہ کسی کام کرنے کا حکم دیں اور وہ کام کوئی عمدگی سے ادا کر دے تو وہ جو عمدگی سے ادا کرتا ہے اس کے بدلے میں جو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کو نعمت کہتے ہیں. ہر چیز کو نعمت ہے. ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی جزا ہوتی ہے مزدوری، معاوضہ، صلہ، بدلہ. نعمت دراصل انعام کو کہتے ہیں. وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ وہ پھر وہ مکمل کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت علیک آپ پر، اے یوسف وہ تم پہ اپنی نعمت کمال تک لے جائے گا. واو اور علی پر آل یعقوب اور آل یعقوب پر، آل اولاد ماننے والے یعقوب، حضرت یعقوب کی آل پر، یعنی وہ میری اولاد پر وہ اپنی نعمتوں کو کمال پہ لے جائے گا. کما جیسے کہ اتمہا جس طرح کے تمام کر دیا تھا. ہا آیا ہے نعمت کے لیے کیونکہ نعمت مونس سے اس کے آخر پہ بولتے آتی ہے. نعمتوں کو مکمل کر دے گا اللہ ابوئی کا تمہارے ابو اجداد پر، جس طرح تمہا جس طرح انہوں نے مکمل کی تھی اللہ ابوئی کا تمہارے ابو اجداد پر. من قبل اس سے پہلے، ابراہیم قبل اردو کا لفظ استعمال ہے، من بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم اور اسحاق پر جس طرح یہ نعمتیں مکمل کر دی تھی، جس طرح وہ معاملہ فہم ہو گئے تھے، جس طرح وہ بصیرت والے ہو گئے تھے، جس طرح وہ بات کی تہ تک پہنچنے والے ہو گئے تھے، ایسے تمہیں بھی کر دے گا. اور وہ تمہیں چن کر اپنی تعلیمات دے گا، تمہیں اپنا نبی بنا لے گا.
ان ربका, इन्ना बेशक, रब्बका तुम्हारा रब, अलीमुन अजल से अबद के जानने वाले हैं, हकीमुन अजल से अबद के दाना व बीना। यहाँ रब की दो सिफतें बयान कर दी गई। इन रब्बका, कि तुम्हारा रब है, अलीम भी है और हकीम है। ये कुरान हकीम की सुन्नत है कि वो अमूमन जहाँ कोई बड़ी बात हो तो वहाँ पर दो सिफात साथ साथ लेकर आता है, अलीमुन हकीमुन। तुम्हारा रब अजल से अबद तक जानने वाला है, उनको किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता इसलिए होता है, उनके पास इल्म इसलिए होता है कि वो रब है। वो दानाइयाँ वो किसी से नहीं सीखते, वो दाना हैं, दानाइयाँ उनसे मिलती हैं लोगों को, और उनकी दानाइयाँ अजल अजल से हैं, अबद अबद तक के लिए। वकज़ालिक यज्तबीका, और जैसा तूने ख्वाब देखा है ना, वैसा ही होगा, तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब कर ले। तेरा रब तुम्हें चुन ले और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखा देगा, और तेरे ऊपर और आले यकूब पर अपनी नेमत इस तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों अबा अजदाद इब्राहीम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम व हकीम। वक्त मुकम्मल होता है और कल अगली दफ़ा इंशाअल्लाह यहीं से हम आगाज़ करेंगे। कोई सवाल आपके ज़हन में उठता हो तो मैं हाज़िर हूँ।